اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے متعلق مہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ انسان کی کامیابی اور سعادت ابدی اور کامیابی حقیقی کے حصول کے لیے چند مراحل طے کرنے کی ضرورت تھی۔ ان میں سے ایک اس راہ میں سفر کرنے کی، حرکت کرنے کی۔ تو گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اس حرکت کے لیے، اس سفر کے لیے دو قسم کے مقدمات کی ضرورت ہے، نظری اور عملی۔ نظری مقدمے کے بارے میں ہم نے مختصر گفتگو کی اور عملی مقدمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عملی اقدامات میں سے سب سے پہلا اقدام یہ تھا کہ آپ ایک راستے کا انتخاب کرنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا اللہ، رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام سے عہد و پیمان، اور تیسرا کسی صفت کے، یعنی وہ جو صفات سے آپ متصف ہونا چاہتے ہیں، پروردگار عالم کی خوبصورت صفات سے اپنے وجود کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان صفات کے درجے اعلیٰ کے حصول کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا اور التجا۔ چوتھا، اولیاء الہی اور ان سے توسل اور ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ پانچواں، مناسک اور عبادات انجام دیتے وقت اس کے اہداف اور اس کی حکمت اور اس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے۔ چھٹا یہ تھا کہ انسان اپنی نیت کو ہمیشہ شرک اور نفاق سے خالص رکھے، خالصانہ نیت سے آپ عمل انجام دیں، یہاں تک حتیٰ دنیاوی منافع سے بھی اپنی نیت کو خالص رکھ کر فقط للہ، جس کو ہم کہتے ہیں للہ ولوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ سے قرب کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے رضا کے حصول کے خاطر انجام دینا ضروری ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ تو پانچواں قدم کہیں یا پانچواں عملی جو اقدام ہے وہ یہ ہے، ساتواں اقدام یہ ہے کہ فضیلتوں کے حصول میں تمام مواقع اور صلاحیتوں کا بروئے کار لانا نہایت ضروری ہے۔ یعنی فضائل کو کسب کرنے کے لیے اور رذائل سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے مواقع پروردگار عالم ہم انسانوں کے اختیار میں دیتا ہے تاکہ ان مواقع سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اسی لیے ایک حدیث پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ راوی امام پیغمبر خدا سے کہتا ہے، فَقُلْتُ عَلِّمْنِي خَيْرًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بھلائی، ایک ایسے خیر کی تعلیم دے جس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہو۔ قال، پیغمبر خدا نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے، بھلائی میں سے، خیر میں سے کسی خیر کو حقیر اور کسی نیکی کو چھوٹی چیز مت سمجھو۔ ولو ان تصب دلوک فی اناء المستقی، یعنی ایک جس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پرانے زمانے کی ایک مثال دی ہے، مثلا کنویں سے پانی نکالنا ہے تو اگرچہ آپ کی بالٹی اس کنویں میں ڈال کے پانی نکال کے کسی کو دینا ہے، اتنا چھوٹا سا عمل ظاہراً چھوٹا سا کام ہے، اس کام کو بھی حقیر مت سمجھو۔ وَأَن تَلْقَى أَخَاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ، اپنے برادر مومن کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، ہنس مکھ کے ساتھ ملنے سے بھی گریز مت کرو، یعنی اس کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلا وہ کنکر کی مثال ہے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کو جمع کرنے سے پہاڑ بن سکتا ہے۔ تو اسی طرح پروردگار عالم نے اس انسان کی کامیابی کے لیے، اس انسان کی سعادت کے لیے مختلف قسم کے مواقع اس انسان کے اختیار میں دیا ہے، تو ان مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ جیسے امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام صادق سے خطاب کرتے فرماتے ہیں، ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے مطابق تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی رکھا ہے۔ خبأ رضاہ فی طاعتہ، اپنی رضایت کو، یعنی خدا کی خوشنودی کو خدا کی اطاعت میں
مخفی اور پوشیدہ رکھا ہے۔ فلا تحقرن من الطاعت شیئا، بس خدا کی اطاعت میں سے کسی اطاعت کو حقیر مت سمجھو۔ ممکن ہے نماز کے ذریعے سے خدا کی رضایت حاصل ہو، ممکن ہے مستحب نماز کے ذریعے سے، ممکن ہے غسل کے ذریعے سے، ممکن ہے وضو کے ذریعے سے، ممکن ہے روزے کے ذریعے سے، کوئی بھی ایسا کام، ایسا عمل جو خدا کی اطاعت شمار ہوتا ہے اس کو حقیر مت سمجھو۔ فلعل رضاہ فیہ وخبأ سخطہ فی معصیتہ، پروردگار عالم نے اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کو مخفی رکھا ہے معصیت میں، پس فلا تحقرن من المعصیۃ شیئا، گناہوں میں سے بھی کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو، یعنی یہ چھوٹا گناہ ہے مت سمجھو، بلکہ یہ گناہ کا چھوٹا ہونا نہ ہونا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں ہم نے پہلے گفتگو کی تھی، لیکن گناہ کا چھوٹا ہونا نہ ہونا الگ بات ہے۔ یہاں کس کی معصیت ہو رہی ہے، کس کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ وہی ذات واجب کی نافرمانی، چاہے گناہ بڑا ہو پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ چھوٹا ہو پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ پس فلعل سخطہ فیہ، شاید اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں ہو۔ پس دیکھیں، بھلائی چھوٹی ہے، خیر کا کام چھوٹا ہے، اس لیے ضائع مت کرو۔ اسی طرح گناہ اور معصیت کا یہ کام چھوٹا ہے کہ اس کا انجام مت دو، بس مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا سے ایک اور روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، وَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ شَيْئًا وَإِنْ صَغُرَ فِي أَعْيُنِكُمْ، گناہوں میں سے کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہاری نگاہوں میں، اگرچہ تمہاری نظر میں وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، گناہ کا چھوٹا ہونا نہ ہونا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ معصیت کس کی ہو رہی ہے، نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، کس کے اطاعت کے سامنے سر پیچی ہو رہی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَغِيرَةَ بِصَغِيرَةٍ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ بِكَبِيرَةٍ مَعَ الْإِسْتِغْفَارِ، گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا ہے، جب آپ تکرار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں تو وہی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبیرہ جب استغفار کرے، توبہ کرے تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ الا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ حَتَّى أَنْ مَسَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَ أَخِيهِ بِإِصْبَعِهِ، یعنی ہر چیز کے لیے جب آپ اپنی انگلی سے اپنے برادر مومن کے لباس کو چھوتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور یہ واقعی سی بات ہے، جیسا کہ سورہ زلزال میں ارشاد ہوتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، مثلا ذرہ برابر نیکی ہی کیوں نہ ہو، ذرہ برابر بھلائی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھلائی آپ کو ملے گی، ذرہ برابر شر اور معصیت ہی کیوں نہ ہو، وہ معصیت آپ کو ملے گی۔ بس لہذا خصوصاً شبہائے قدر ہے، ماہ مبارک رمضان کے ایام ہے، تو ان میں سے جو سب سے بہت بہترین بھلائی یہ ہے کہ خدا ہم سب کے آرزو اور تمنا یہ ہے، ہم سب کی دلی آرزو یہ ہے، پروردگار عالم ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہم نے جو معصیتیں کی ہے ان گناہوں کو قلم عفو سے عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ یہ دوسری عبارت میں جن گناہوں کی وجہ سے، جن خطاؤں کی وجہ سے ہم نے اپنے وجود کو، اپنی روح کو، اپنی حقیقت کو زخمی کر دیا ہے، لہو لہان کر دیا ہے، ہماری خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا ہمیں ہماری روح کے ان زخم کو، ان کو مرہم کر دے اور گناہوں کو مٹا دے۔ لیکن یہ مٹانے کے لیے خدا نے ایک قانون بتایا ہے، وہ یہ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھیں یہاں پہ امر ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے انسانو تم دوسروں کو معاف کر دو۔ مثلاً کسی نے آپ کا حق کھایا ہے، کسی نے آپ کو کوئی مذاق کیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ بے احترامی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، خب ٹھیک ہے آپ ناراض ہیں، لیکن وَلْيَعْفُوا، آپ معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لے لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آیا تم لوگ پسند نہیں کرتے خدا تمہاری مغفرت کرے، تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں؟ یعنی اگر خدا ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری معصیت کو معاف کرنا چاہتا ہے تو دوسروں سے
ہماری نسبت میں جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، جو اشتباہات ہوئے ہیں، ان اشتباہات کو، ان خطا کو ہم بھی معاف کر دیں. ہم دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیں گے تو خدا ہماری لغزشیں اور ہماری خطاؤں، ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا. بس یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان. فضیلتوں کے انجام دہی میں مثلا آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم اقتصادی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے یا نہیں. کوئی چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو، اچھا اگر خیر ہے، اگر بھلائی ہے، اگر نیکی ہے تو اس کو انجام دے دیں. اگر گناہ ہے، معصیت ہے، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو انجام نہ دیں. 8واں قدم یہ ہے فضیلتوں کی ارتقاء کے لیے کوشش کرنا. آپ کے اندر الحمدللہ کچھ اچھی صفات ہیں، کچھ اچھی عادتیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مستحبات انجام دیتے ہیں، ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، نیک سلوک ہے، رحم دل ہے، تو ان فضیلتوں کو رشد دینے کی، یعنی اسی پہ آپ اسی کو کافی نہ سمجھ لیں. ارتقاء، اس کو مزید رشد، مزید تکامل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس آپ کے پاس فضیلت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، مستحب نماز پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، تو نماز شب میں مزید اس نماز شب میں جو مستحبات ہیں ان مستحبات میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. آپ روزہ رکھتے ہیں تو نافلہ روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اس مدد میں اضافہ کر دیں. آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو خوش اخلاقی میں مزید اضافہ کر دیں. یعنی اپنے وجود کے اندر جو فضیلتیں موجود ہیں ان فضیلتوں کو مزید بڑھانے کی کوشش ہمیشہ ہونی چاہیے. یعنی اس پہ اکتفا نہ کریں، بس ٹھیک ہے یہ فضیلت مجھ میں ہے اور یہ خصوصیت مجھ میں ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی نہ سمجھیں. بس کیا کرنا پڑے گا؟ فضیلتوں کے ارتقاء کے لیے کوشش کرنا. سخت اور مشکل مواقع کے استقبال کے لیے ہمیشہ آپ کے سامنے جو مشکلات ہوگی تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا نہایت ضروری ہے. جیسا کہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق امام سجاد علیہ السلام نے دعائے سجادیہ میں، یعنی صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: اللہم صل علی محمد وآل محمد وسددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح واجزی من حجرنی بالبر. دیکھیں، جس نے مجھے محروم کر دیا ہے اس کو اس کے ساتھ نیکی کرنے کی مجھے توفیق دیں. وَأُثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ، جس نے مجھے محروم کر دیا ہے اس کو عطا کرنے کی. وَأُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِّلَةِ، جس نے میرے ساتھ قطع تعلق کیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی. وَأُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِلَىٰ حُسْنِ الذِّكْرِ، جس نے میری برائی کی ہے، میری غیبت کی ہے، میرے عدم موجودگی میں میری برائی کی ہے، مجھے اس کی اچھی یاد کرنے کی توفیق عطا کریں. وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةَ وَأُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا دے. وَأُغْضِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ، اس نے میرے ساتھ کوئی برا کیا ہے. لیکن دیکھیں امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم نعوذ باللہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے ہم برعکس عمل کرتے ہیں. کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس کی یاد کرتے ہیں، کسی نے ہم سے رابطہ رکھا ہے اس کی یاد کرتے ہیں، کسی نے ہماری اچھی یاد کی ہے تو ہم اس کی بھی اچھی یاد کرتے ہیں. لیکن کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی تقصیر ہے، کوئی لغزش ہو گئی ہے تو ہم پھر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ بدلہ، بلکہ اس کے 2 برابر 3 برابر بلکہ 10 برابر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس یہ قدموں میں سے ایک قدم یہ تھا کہ اللہ کے خاطر، بس یہ اقدام جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی انسان کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے. ایک اور مسئلہ یہاں پہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اس سفر میں، ٹھیک ہے اس سفر کے مختلف مسائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اس سفر میں رہنما کون ہو سکتا ہے؟ آیا اس سفر میں ہمارا کوئی رہنما بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ نظری اور عملی مقدمات ہمارے لیے فراہم ہو گئی، لیکن اس سفر میں، اس راستے میں ہمارے لیے کوئی رہنما ہے یا نہیں؟ اگر رہنما ہے تو رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، بات واضح سی بات ہے. ہمارا سفر کیا تھا؟ ہمارا سفر یہ تھا کہ خدا کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ سے اپنے وجود کو آراستہ کرنا تھا، یعنی خدا کے لامتناہی صفات سے متصل ہونا تھا. یہ ہمارے سفر کا مقصد ہے.
تو ظاہر سی بات ہے رہنما بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو ان صفات سے آراستہ ہو. رہنما ایسا ہونا چاہیے جس کا راستے کے فراز و نصیب کا علم رکھتا ہو. رہنما ایسا ہونا چاہیے جو خود ہمارے لیے نمونۂ عمل ہو، آئیڈیل ہو، یعنی خدا کی لامتناہی صفات کا مظہر تام ہو. ایسا رہنما ہمارے لیے ہونا چاہیے. بس وہ انسان جو اللہ کی لامتناہی صفات سے متصف ہو وہ ہمارا رہنما ہو سکتا ہے. کیونکہ سفر کی نوعیت کے حساب سے جو مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ایسا ہی ہونا چاہیے. بس لامتناہی صفات سے متصل و متصف انسان کون ہے؟ تو یہ قرآن نے کہا ہے انبیاء، ائمہ علیہم السلام، شہداء و صالحین. یہ 4 گروہ ہو گئے. انبیاء خدا کی صفات سے متصف ہے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام خدا کی صفات کا مظہر ہے، شہداء اور صالحین خدا کی صفات کا مظہر ہے. بس وہ لوگ ہمارے لیے رہنما بن سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ہمیشہ سورہ حمد میں، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں خدا کی وحدانیت، خدا کی ربوبیت، خدا کی رحمانیت اور خدا کی مالکیت کا سب کا اعتراف کرنے کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. پروردگارہ ہمیں کیا دیکھا ہے؟ صراط المستقیم، سیدھی راہ، صراط مستقیم دیکھا. پھر خدا اس صراط مستقیم کی 2 صفات بیان کرتے ہیں. صراط مستقیم کے ایک صفت اثباتی ہے، ایجابی صفت ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس صراط مستقیم کی کوئی صفت ہمیں بتائیں، کوئی نشانی ہمیں بتائیں. تو صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جن پر، صراط الذین یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان کا راستہ نہ ہو جن پہ مغضوبی، آپ غضبناک ہوئے ہیں، یعنی وہ مغضوب واقع ہوئے ہیں، ولا الضالین اور گمراہ ہوئے ہیں، یعنی جو خدا کے غضب کا نشانہ بنا ہے اور ضالین میں سے ہے، ان کا راستہ نہ بلکہ منعم علیہم کا راستہ ہمیں دکھا، اس پہ ہمیں چلا. خب یہ کون لوگ ہیں انعمت علیہم؟ تو قرآن کی اس آیت میں سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ 2 وَالشُّهَدَاءِ 3 وَالصَّالِحِينَ 4 وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. سورہ حمد میں ہماری دعا کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سورہ نساء میں انعمت علیہم سے کون مراد ہے بیان کیا ہے. بس جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہے. یہ فضل اللہ کی طرف سے، یہ فضل اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور علم و آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے انبیاء، ائمہ علیہم السلام کو نعمت سے نوازا ہے. دیکھیں سورہ حمد کی آیت اور سورہ نساء کی آیت، ان 2 آیتوں سے اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی. وہ یہ تھی منعم علیہم، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق انعم اللہ علیہم. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں. خوب ہمارا سوال، انبیاء علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کو خدا نے انعام دیا ہے. خوب کیا دیا ہے؟ کون سی نعمت، کس نعمت سے نوازا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ آیا کوئی مثلا ہمارے پیغمبر خدا کو دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ خدا کا محبوب ہمارا نبی ہے، اور سب سے زیادہ منعم علیہ ہمارا نبی ہے. یعنی سب سے زیادہ خدا نے اپنی لامتناہی نعمات سے
جس ذات کو نوازا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. لیکن ہمارا سوال وہ نعمتیں کیا تھیں؟ آئے وہ نعمتیں بینک بیلنس ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ شہرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے، وہ پیسہ ہے، وہ گھر ہے، وہ بنگلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی نعمت تھی؟ جس نعمت وہ نعمت تھی نعمت صفات. یعنی اللہ نے اپنی صفات سے سب سے زیادہ حضرت محمد کو نوازا ہے. نعمت صفت کی نعمت ہے. بس ائمہ طاہرین علیہم السلام بس علم کی نعمت ہے، رحمت کی نعمت ہے، عفو و بخشش کی نعمت ہے، حیات کی نعمت ہے، قدرت کی نعمت ہے. قدرت سب سے زیادہ پیغمبر کو دی ہے، رحمت کی نعمت سب سے زیادہ پیغمبر کو دی ہے، علم کی نعمت سب سے زیادہ پیغمبر کو دی ہے، عفو و بخشش کی نعمت سب سے زیادہ پیغمبر کو دی ہے. اسی لیے پیغمبر رحمت للعالمین ہے. ایسا ہے نا، جیسے ہم نے پیغمبر کی عفو و بخشش کے بارے میں بھی پہلے اشارہ کیا تھا. مثلا معمولاً ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا، مثلا پیغمبر خدا راستہ چلتے تھے تو کسی بوڑھی نے بدتمیزی کی، بار بار اس کی عادت یہ تھی، وہ ہر صبح پیغمبر کے بارگاہ میں گستاخی کرتی تھی. لیکن جب ایک دن یہ نہیں آئی تو پیغمبر نے پوچھا یہ بوڑھی کہاں چلی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بیمار ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہاں تصور کریں پیغمبر کی رحمت، پیغمبر کے عفو و بخشش کی صفت کتنی ہے. ہم جو پیغمبر کو امتی ہے، ہم میں یہ صفت کتنی ہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتے؟ ہم تو ویسے تو پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں، جس کو ہم معمولاً کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب دیتے. پھر اگر وہ بیمار ہو گئی تو ہم نعوذ باللہ مزید اس کے حق میں بددعا کرتے. لیکن پیغمبر رحمت نے ایسا نہیں کیا. جب لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو گئی ہے تو پیغمبر چل کے اس گستاخ کی عیادت کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. یہ پیغمبر کی صفت ہے. یعنی ان صفات سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو آراستہ کیا ہے. جیسے کہ علم کی صفت کے بارے میں سورہ رعد آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. قرآن نے یہ کہا اے میرے نبی، اگر کفار یہ کہے کہ آپ کی رسالت کا انکار کریں تو آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے. خب کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ یعنی وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب کا معیار کون ہے؟ یعنی علم کا حامل کس کو بنایا ہے؟ علم کی صفت سے کس کو آراستہ کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے نا. خدا ادھر سورہ نساء میں کہا تھا ہم نے ان پہ نعمتیں نازل کی ہے، انعام کیا ہے. وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت علم کی نعمت ہے. پیغمبر خدا فرماتے ہیں ذاک اخی علی ابن ابی طالب، یہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. یا خود مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا انا هو الذی عنده علم الکتاب، میں وہی ذات ہوں جس کے پاس علم الکتاب ہے. اسی طرح امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعدد روایات ہمارے پاس ہے. یہاں علم من عنده علم الکتاب سے مراد مولا امیر علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. بس ائمہ ہدی حقیقت میں علم الہی کا حامل ہے. ائمہ طاہرین اور انبیاء علیہم السلام در حقیقت اللہ کی تمام صفات، یہ غور کریں، تمام صفات کے عالی ترین درجے کا حامل ہے سوائے استقلالیت اور ازلیت کے. ہم نے پہلے بتایا ہے ازلیت اور استقلالیت کے علاوہ باقی تمام صفات کے مظہر کامل ہے. آپ قدرت کے دیکھیں، رحمت کے دیکھیں، حیات کے دیکھیں، علم کے دیکھیں، عفو و بخشش کے دیکھیں، عفو و درگزر کے دیکھیں، حلم و بردباری کو دیکھیں، مہربانی کو دیکھیں. جو بھی صفت اٹھا کے لائیں گے استقلالیت اور ازلیت کے علاوہ
تمام صفات کا مظہر کامل ہے، عالی ترین درجے کے حامل تھے۔ بس ہم نے کہا تھا ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جو خدا کی ان تمام صفات علیاء کا حامل ہو، ان تمام صفات علیاء کے عالی درجے کا حامل ہو، وہ ہمارے لیے رہنما ہونا چاہیے۔ اور اسی کو قرآن نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر ہے۔ یہ آیت تطہیر یعنی کیا مطلب؟ طہارت کا نمونہ، قداست کا نمونہ۔ خدا پاک و پاکیزہ ہے، خدا مقدس ہے، خدا طیب و طاہر ہے، لہٰذا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام بھی خدا کی ان صفات کے مظہر تام ہے، پاک و پاکیزہ ہے، مقدس ہے، طیب و طاہر ہے۔ خدا یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، تم لوگوں سے دور کرنے کا اللہ۔ کون اللہ؟ جو قادر مطلق اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جو علیم ہے۔ کون اللہ؟ جو حکیم ہے۔ کون اللہ؟ جو عادل ہے، یعنی قدرت کا رکھتے ہوئے علم کے مالک اللہ، حکمت کا حامل اللہ اور عادل اللہ یہ ارادہ کر رہا ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے ارادہ کیا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق اللہ، علیم علی الاطلاق اللہ، حکیم علی الاطلاق اللہ، عادل اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کیا؟ الرجس، رجس کو، رجس کیا ہوتا ہے؟ رجس یعنی پلیدی، گندگی۔ رجس ہر وہ چیز جس سے انسان کی طبیعت نفرت کرے، ہر وہ چیز۔ اب ہر وہ چیز ممکن ہے عقیدے کی شکل میں ہو، چیز ممکن ہے اخلاق کی شکل میں ہو، چیز ممکن ہے کردار و عمل کی شکل میں ہو، بس ہر وہ چیز جس سے انسان کی فطرت نفرت کرے، طبیعت بھی نہ کہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان کی فطرت سالم نفرت کرے اس کو کہتے ہیں رجس۔ انسان کی فطرت کن چیزوں سے نفرت کرتی ہے؟ انسان کی فطرت شرک سے، انسان کی فطرت نفاق سے، انسان کی فطرت کفر سے، انسان کی فطرت ریا سے، انسان کی فطرت جہالت سے، انسان کی فطرت اخلاقی پستی سے، انسان کی فطرت جھوٹ سے نفرت کرتی ہے، انسان کی فطرت دو نمبری سے نفرت کرتی ہے۔ بس لہٰذا کیا ہوا؟ انکم الرجسا، یعنی تم لوگوں سے ہر قسم کی وہ چیز جس سے انسان کی فطرت سالم نفرت کرتی ہے دور کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ کن لوگوں سے؟ اہل البیت، اہل بیت سے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک و پاکیزہ بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اب یہ اس کے شان و نزول کے بارے میں ایک تفصیل طلب گفتگو ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اتنی سی بات ہے اہل سنت برادران کے ہاں، یعنی مکتب تشیع کے ہاں یہ مسلم ہے۔ اہل سنت کی ایک دو حدیث کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ صحیح ترین کتاب صحیح مسلم میں، کتاب صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل اہل بیت النبی، دیکھیں عنوان کتنا خوبصورت ہے، اہل بیت نبی کے فضائل۔ اس باب میں ایک ہی روایت ہے، وہ روایت حضرت عائشہ نقل کرتی ہے، خرج نبی غداۃ، یعنی ایک دفعہ صبح پیغمبر خدا میرے کمرے سے نکل گئے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، یعنی پیغمبر خدا کے دوش مبارک پر کالی کملی بھی تھی۔ تو کہاں چلے گئے؟ حضرت عائشہ نے نہیں کہا، یہ مسلم کی عبارت ہے۔ پیغمبر خدا حضرت عائشہ کے کمرے سے نکلے، حضرت ام سلمہ کے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پہ تھے، فجاء الحسن، اتنے میں فدعا الحسن، یعنی پیغمبر خدا نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا۔ پھر پیغمبر کا عمل ہے، پیغمبر کا عمل، پیغمبر کا فعل ہم سب کے لیے حجت ہے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ فدخل الحسن تحت الکساء، خود پیغمبر نے حضرت امام حسن کو اس کساء، اس چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ ثم جاء الحسین فدخل تحت الکساء، اتنے پھر تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے اور امام حسین چادر کے نیچے داخل ہو گئے۔ ثم
علی، پھر مولا امیر علیہ السلام فَأَدْخَلَهُ تحت الکسا، یعنی پیغمبر خدا کا عمل ہے، پیغمبر خدا نے علی کو چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات فَأَدْخَلَهَا، پھر پیغمبر خدا نے حضرت زہرا کو چادر کے نیچے داخل کر دیا۔ پنجتن پاک جب کامل ہو گئے تو پروردگار عالم کے اس حبیب نے اپنے دست مبارک کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے یہ دعا کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہی میرے اہل البیت ہے۔ پھر آیے تطہیر کی تلاوت کی۔ اسی صحیح مسلم میں ایک اور جگہ میں کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی بن ابی طالب میں واقع مباحلہ کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ نقل کیا ہے، جب یہ آیت نازل ہو گئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل البیت سے کون مراد ہے معین کرنے کے بعد پیغمبر خدا کا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 16 شہرا، نہ 6 شہور یا 6 اشہر، 6 مہینے۔ امام احمد بن حنبل نقل کرتے 6 مہینے صبح کی نماز سے پہلے پیغمبر خدا حضرت زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ 6 مہینہ 180 دن بنتے ہیں، 180 دن حضرت زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پیغمبر خدا نے اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ بعض نے 9 مہینے کہا، بعض نے 12 مہینے، بعض نے 14 مہینے، بعض نے 17 مہینے، بعض 19 مہینے تک کہا ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، پیغمبر خدا 6 مہینے حضرت زہرا کے دولت سرا کے سامنے کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت کرے، ایک دن یا ایک دفعہ کسی اور کے دروازے پر جا کر اس آیت کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ بس اس آیت سے بھی یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اہل البیت علیہم السلام پاک و منزہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان کی فطرت سالم نفرت کرتی ہے اس سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہم نے بتا دیا، تاکہ انسان اس پہ اعتماد کر سکے، تاکہ اس کی بات کو قبول کر سکے، تاکہ اس کی پیروی کر سکے۔ ائمہ طاہرین پس علم کے حامل تھے، ائمہ طاہرین جب طہارت و قداست کے حامل تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام ملک تکوینی کا حامل ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور انہیں عظیم سلطنت سے نوازا ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام یا انبیاء علیہم السلام یا معصومین علیہم السلام اس مرتبے پر کیسے فائز ہو گئے؟ یعنی ویسے میں عصمت کی وضاحت کروں گا تھوڑا سا اس کے مفہوم۔ عصمت کا مطلب معصوم انسان کا گناہ اور خطا سے محفوظ ہونا، آسامہ یعنی محفوظ ہونا۔ شیعہ اور معتزلہ متکلمین علم کلام کے ماہرین عصمت کو لطف الہی اور اسلامی حکماء اس سے نفسانی ملکہ سمجھتے ہیں جو معصوم کو گناہ اور خطا سے محفوظ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی معصوم شخص جسمانی یا روحانی اعتبار سے کچھ ایسی خصوصیات کا حامل ہے جو باعث بنتا ہے کہ اس میں گناہ سے اجتناب کرنے کی طاقت اور ملکہ ایجاد ہو۔ معصوم شخص کے لیے گناہوں کے برے اثرات اور خداوند کی اطاعت و بندگی کی قدر و قیمت سے مکمل آگاہی حاصل ہونا، یعنی معصوم ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم کامل کا ہونا ضروری ہے، 2 خدا سے بے انتہا محبت کی ضرورت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں، علم بھی ہو اور محبت بھی ہو تو انسان معصوم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ علم یعنی 2 چیزوں کے بارے میں علم یا 3 چیزوں کے بارے میں علم، ایک خدا کی عظمت اور خدا کی بزرگی کے بارے میں معرفت اور یقین، 2 انسان کی حقیقت اور انسان کی نیاز مندی کے بارے میں علم و یقین، 3 جس چیز کے بارے میں ہے گناہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، گناہ انسان کے لیے مضر ہے، گناہ انسان کے لیے ضرر رساں ہے،
گناہ کی گندگی اور گناہ کی عاقبت کے بارے میں علم اور اطاعت کی عاقبت اور اطاعت کا انجام اور اطاعت کے بارے میں، اطاعت کے بعد جو لذت ہے، اطاعت کے بعد جو نعمت ہے، اطاعت کے بعد جو کامیابی ہے، اطاعت کے بعد جو خوشی ہے، اس کے بارے میں علم۔ پس خدا کی عظمت کا علم، خود کی حقارت اور بندگی کا علم، اور گناہ کی گندگی کا علم میں کامل رکھتا ہو، ایک دو، پھر خدا سے بے انتہا محبت بھی کرتا ہو، تو یہ عشق الہی انسان کو معصوم بنا دیتا ہے۔ بس ہمیں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار بعض چیزوں کی نسبت سے ہم بھی معصوم ہیں۔ مثلا دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی گندگی ہے، آپ گندگی کھانے کی قدرت و توانائی تو رکھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے آپ نے گندگی کھانے کا؟ آپ نے سوچا بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ نہیں کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، توانائی آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس گندگی کو کھانے کے لیے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ کیوں آپ اس گندگی کی غلاظت کے بارے میں آپ کو علم ہے۔ جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی غلاظت، اس کی گندگی، اس کی عاقبت اور اس کی ہلاکت کے بارے میں، تو آپ نے کبھی ارادہ نہیں کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمیں گناہ کی عاقبت کے بارے میں علم ہو، خود کی ضرورت اور حقارت کا بھی یقین ہو، اللہ کی عظمت کا بھی علم ہو، اور ساتھ میں اللہ سے عشق و محبت بھی کرتا ہو، تو یہ محبت انسان کو معصوم بنا دیتی ہے۔ اس کے ایک جھلک یا اس کا ایک جلوہ ہم اربعین کے ایام میں، اربعین حسینی کے ایام میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے اربعین حسینی میں، خصوصاً کربلا معلیٰ میں شرکت کی ہوگی، اگر نہیں کی ہے خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو اربعین حسینی میں شرکت کرنے کی توفیق دے۔ وہاں کروڑوں کے حساب سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دیکھیں کروڑوں کے حساب سے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کے حساب سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشے و کنار سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، وہ بھی ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ تقریباً 10 دن کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ہم نے کئی بار یہ تجربہ کیا، یہ دیکھا ہے، کروڑوں کے تعداد میں لوگ جمع ہیں، دنیا کے گوشے و کنار سے جمع ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، کبھی کسی نے کسی کو مذاق کیا ہو، کسی نے کسی کی طرف غلط نگاہ کی ہو، کسی نے کوئی کوتاہی کی ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سب ایسا لگتا ہے یہ بہن بھائی ہے، یہ سگے بھائی ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی عزت کرنے کے لیے۔ سوال، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا ہے، جس حسین کی طرف یہ سب سفر کرتے ہیں، اس حسین کی محبت نے، اس حسین کے عشق نے ان لوگوں کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اب یہاں سے اہل البیت علیہم السلام سے محبت کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پاک ہستیوں سے محبت ہمیں بھی پاکیزہ بنا دیتی ہے، بس فلسفہ یہ ہے۔ لیکن اربعین کے ایام میں، جس کو اصطلاح میں حال کہتے ہیں، یعنی چند دنوں تک، ایک ہفتے تک یہ محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ محبت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے تو لوگ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان سے وہ شیطانی صفتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ شیطانی عادتیں ختم ہو جاتی ہے، آپس میں محبت ہی محبت ہے، آپس میں عشق ہی عشق ہے، آپس میں خدمت ہی خدمت ہے، آپس میں توحید ہی توحید نظر آتی ہے، خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ لیکن اس محبت کو ہمیشہ ثابت اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام کی محبت اگر لوگوں کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، تو اللہ کی محبت اگر زیادہ سے زیادہ ہو، اشد حبا للہ، قرآن کی تعبیر یہ ہے، اگر اللہ کا عاشق ہوگا، بس لہٰذا دیکھیں اس عالم امکان میں اللہ کی معرفت اور اللہ سے محبت، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی ذات کا نام ہے محمد، سب سے زیادہ اللہ سے عشق و محبت کرنے والی ذات کا نام ہے محبت، اس کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اللہ سے بے انتہا عشق و محبت کرنے والی ہستی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔
بس یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں معصومین کے اس عصمت سے متعلق ایک دو سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ شمالی ہے، دعائے کمیل وغیرہ ہے، تو وہاں معصومین اپنے علیہ السلام کبھی کبھار اپنے گناہ، اپنی کوتاہی، اپنے عذر، اپنی تقصیر پیش کرتے ہیں، تو نعوذ باللہ شاید یہ کوئی گناہ ہوگا، تو اس کے لیے چند وجوہات ہو سکتی۔ ایک، معصومین کا استغفار در حقیقت اللہ کی عظمت کے اعلیٰ معرفت کی وجہ سے ہے، یعنی آپ جتنی بھی اطاعت کریں، جتنے بھی خدا کی معرفت ہو، لیکن خدا کی ذات کے بارے میں ہم نے کہا نا، وہ لا متناہی ہے، لا محدود ہے، خدا کی عظمت کے سامنے پھر بھی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ سے۔ دو، معصوم کا استغفار کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ معصوم جس اعلیٰ درجے پہ فائز ہے اس سے اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے، جیسا کہ معروف ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی ابرار لوگوں کے حسنات یہ مقرب لوگوں کے لیے گناہ شمار ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے یہ گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے علامہ حسن زادہ آملی الہی نامہ میں یہ لکھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، الہی از نماز و روزہ ام توبہ کردم، بحق اہل نماز و روزہ ات توبہ ان اہل را بپذیر۔ خدایا باقی سب گناہوں سے توبہ کرتا ہے، میں حسن زادہ اپنی نماز اور روزے سے توبہ کرتا ہوں، کیوں میں نے ایسی نماز پڑھی ہے جو آپ کی شایع نشان نہیں ہے، میں نے ایسا روزہ رکھا ہے جو آپ کی شایع نشان نہیں ہے، میں نے ایسی عبادت کی ہے جو آپ کے لیے سزاوار نہیں ہے، لہٰذا ایسی عبادت سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ ان کی معرفت ہے، ان کی عظمت ہے۔ تین، معصومین سیر و سلوک کے ذریعے جس مرتبے پر پہنچتے ہیں اور اس سے نچلے مرتبے کی نسبت استغفار کرتے ہیں۔ چار، ان کا استغفار گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ امت کی گناہ کی وجہ سے ہے، اور پیغمبر امام کی شفاعت کے پہلو سے ایک اعتبار سے کبھی کبھار استغفار اس وجہ سے۔ پانچ، معصوم دوسروں کو گناہ کا اقرار اور توبہ کا طریقہ سکھاتا ہے، بس اس وجہ سے معصومین علیہم السلام خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے استغفار کرتے ہیں، توبہ و انابہ کرتے ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان کا مہینہ ہے، شبہائے قدر گزر رہے ہیں، ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہاتھ سے جانے سے پہلے استفادہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں توبہ و انابہ کرنا چاہیے۔ پروردگارا ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔